الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض ونائم ثم آتیتہ وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ قلت ان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق على رغم انف ابي ذر وكان ابو ذر اذا حدث بهذا قال وان رغم على انف ابي ذر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ عالی میں حاضر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کا کپڑا اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے، تو میں واپس ہو گیا، پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ چکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو یہ بات کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پھر اسی پر مر جائے، یعنی پھر زندگی بھر اس بات کو ثابت کرے، اس کا کردار، اس کے اعمال ثابت کریں کہ وہ اللہ کو ہی معبود مانتا ہے اور کسی کو معبود نہیں مانتا۔ یہ معبود ماننا کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا کہ اللہ سے سوا کوئی معبود ہے۔ میرے بھائی، عملی زندگی میں جب ہم اپنی حاجات غیر شرعی طریقے سے دوسروں کے پاس لے کر جائیں، ایک شرعی طریقہ ہے، بیمار ہے طبیب کے پاس جاتا ہے، شرعاً جائز ہے، اللہ نے وسیلہ بنایا ہے طبیب علاج، لیکن اس کا یقین یہ ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے، یہ اللہ نے طریقہ بنایا ہے کہ سنت ہے کہ میں علاج کروں۔ ایک بندہ ہے، وہ بندے کی اطاعت اللہ کا حکم چھوڑ کر کرتا ہے اس امید پر کہ اس سے مجھے نفع ہوگا، یا اس کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے نقصان ہوگا۔ نفع کی امید پر یا نقصان کے ڈر سے اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات ماننا اس کو الہ ماننے کے برابر ہے۔ نفع کی امید پر یا نقصان کے ڈر سے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بندے کی امید رکھنا، اطاعت کرنا، بات ماننا، یہ شرک ہے۔ اب انسانی زندگی کا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حدود شرعی کے اندر بات مانتے ہیں، خلاف شریعت نہیں مانتے، اور کتنے ایسے ہیں جنہیں شریعت کا کوئی پاس نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ عہد کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر زندگی بھر اپنے کردار سے ثابت کرے، ثم مات علی ذلک، پھر اسی پر اس کی موت آئے، الا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان سرق ان زنا و ان سرق، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، آپ نے فرمایا بے شک اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، یعنی آپ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کردار میں جو انتہائی برے کام تھے، زنا اور چوری، دو انتہائیں ہیں برائی کی، ان کو لیا کہ یعنی زندگی میں انتہائی کوئی بڑے گناہ کیے ہوں، فرمایا بے شک بڑے گناہ کیے ہوں، اللہ سے جنت دے دے، اللہ معاف کر دے۔ عرض کرتے میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، فرمایا اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری۔ میں نے تیسری دفعہ پھر عرض کی حیرت میں آ کر یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تو آپ نے فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی، یعنی ابو ذر کو کتنا بھی یہ ناگوار گزرے، وہ ناک خاک آلود ہونا عرب میں ایک محاورہ تھا کہ تمہیں یہ بات گوارا ہے یا نہیں، یہ ہوگی،
تمہاری مزاج تمہاری پسند کے خلاف ہے یا مطابق ہے، یہ ہو کر رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر کو پسند آئے یا نہ آئے، ہوگا ایسا ہی۔ اس سے کیا مراد؟ یہ نہیں کہ وہ رجوع اللہ اور توبہ کے بعد ان برائیوں میں مصروف ہے، یہ ہو چکی۔ کردار میں انتہائی برائی ہو چکی۔ معاملات میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک کردار اور ایک معاملات۔ دوسروں سے تعلقات کو معاملات کہتے ہیں، ذاتی کردار کو کردار کہتے ہیں، اپنے ذاتی افعال کو کردار۔ ذاتی کردار میں انتہائی برائی زنا ہے، معاملات میں انتہائی برائی چوری ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی چوری ہے، کسی کا حق دبا لینا چوری ہے، خواہ وہ کسی طرح سے ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ دیوار پھاڑ کر اندر سے کچھ چیزیں نکال لے، کسی کا وقت ضائع کر لینا، کسی کی اجرت دبا لینا، کسی سے رشوت لے، سارے چوری میں آ جاتے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کردار کے اعتبار سے ذاتی اعمال میں بھی اور معاملات میں بھی انتہائی برا ہو۔ فرمایا جب اس نے اللہ کو واحد لا شریک مان لیا، اس کی اطاعت اختیار کر لی، تو اتنا کریم ہے کہ جو بھی اس سے ہو چکا معاف کر دے گا۔ ماننے کے بعد بھی بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جائے اور اس پر وہ پھر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائے تو وہ بھی معاف ہو جائے۔ تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، ایسا ہوگا۔ اور جب پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، میں لوگوں کو خبر کر دوں، بڑے خوش ہوں گے۔ فرمایا نہیں، لوگوں کو نہ بتاؤ، عمل میں سستی آ جائے گی۔ تو انہوں نے ساری عمر یہ حدیث محفوظ رکھی عند الموت، اس ڈر سے کہ حضور کے ارشاد کو تو آگے پہنچانے کا حکم ہے، تو میں اس گناہ کا مرتکب نہ ہو جاؤں، بیان فرما دیا۔